قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اپنے رسول کو جو سب سے محبوب رسول ہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اے رسول اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں رب تعالیٰ؟ رسول کو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ 70 بار بھی ان کی بخشش کی دعا کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، کفر اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جسے جب چاہے معاف فرمائے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کیے جائیں گے، لیکن یہ فضل الہی پر ہے۔ یہ سوچ کر کے بڑے بڑے گناہوں میں آدمی چلا نہ جائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، جو آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ جب بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے تو کر لیتے ہیں، چلو کر لیتے ہیں، لیکن میرے عزیز جب گناہوں پر کوئی جری ہو جاتا ہے تو مرنے سے پہلے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، پھر اس کی کہاں بخشش رہے گی؟ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بخشش نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ اسی لیے ڈرتے رہو۔ ہاں انجانے میں ہو گئے، چھوڑنا چاہتا تھا پھر ہو گیا گناہ، ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر ضرور فرمائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق میں نے پچھلی تفسیر میں بھی عرض کیا تھا، مغفرت جو ہے معاف کرنے کو کہتے ہیں۔ اب مغفرت جب اللہ فرمائے گا، ایک ہے دیکھیں معاف کر دینا، ایک ہے سوال کر کے پھر معاف کرنا۔ مثال کے طور پر پوچھا جائے گا کیا 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 تم نے، یہ سوال تو ہو گیا، تمہارے پاس برابر حساب کتاب دینے کا جواب تھا نہیں، اس میں تخفیف کی گئی، یہ بھی ایک طرح کی بخشش ہی ہے، معافی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کافی لمبی دیر تک کھڑا کیا جائے۔ سوال ہو گیا ہے، جواب دیتے دیتے وقت لگ جائے گا، پھر رب تعالیٰ رحم فرما کر چھوڑ دے۔ ایک بخشش یہ ہے، اور ایک بخشش یہ ہے کہ پوچھا ہی نہیں جائے گا، سوال ہی نہیں، کیوں ایسا کیا تھا، نہیں، مٹا دیا ہم نے۔ یہ بخشش اعلیٰ ہے، اور رمضان میں اسی بخشش کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی بخشش رمضان میں فرماتا ہے ان کو سوال کر کے معاف نہیں بلکہ سوال پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ حدیث پاک میں رمضان میں مرنے والا، جمعہ کی شب میں مرنے والا قبر کے سوالوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ سوال تو سب کو کیے جائیں گے نا، لیکن حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے تخفیف فرمائی کہ وہ قبر کے سوالات سے بھی بچ جاتا ہے، پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ اب بخشش کی تمنا طلب ہمیشہ رکھو، حساب کی نہیں، ہمیشہ اللہ رب العزت سے ہی مانگ۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اے اللہ تو جلد میرا حساب کر دے۔ ارے نادان، اگر وہ حساب لینے پر آئے تو پھر ایک دن کا بھی حساب تو نہیں دے سکے گا۔ ہمیشہ دعا یہی کرو کہ اے اللہ تو اپنی بخشش کے دروازے جلدی کھول دے۔ بے حساب معاف کرنے کی دعا بھی ہمیشہ کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن کی بخشش سوال کرتے ہیں نا، ہم ہمیشہ سوال کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ میرے عزیز ہمارے ہاں تو دعا اس قدر عام ہے بخشش کے لیے، فرمایا گا جب ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ بھی کرے تو یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یہی پڑھتے ہیں نا، یغفر اللہ لنا ولکم، یا آپ پڑھتے ہیں یغفر اللہ لکم، یہی ہے نا مصافحہ کرنے کے وقت کی دعا، یہی ہے مسلمان کے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک مومن دعا کرتا ہے اللہ میری اور تیری بخشش کر دے۔ ہر مومن آپس میں ایک دوسرے کے مصافحے کے وقت بھی بخشش ہی کا سوال کرتا ہے، اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت کر دے۔ اور مومنین نماز پڑھنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں پاک صاف ہو کر، اللہ نے کسی ایک کی بھی سن لی تو دونوں کی بھی مغفرت ہو گئی۔ مصافحہ کرنے والے ایک دوسرے میں سے کسی ایک کی بھی قبول ہوئی
تو دونوں کی بھی اللہ مغفرت فرمائے گا، کیونکہ دعا اس نے دونوں کے لیے کیا ہے، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو مغفرت کا سوال ہر جگہ ہمارے لیے کہا، شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت سے مغفرت ہی طلب کرتے رہو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہیں اندازہ ہوگا بخشش کہتے کسے ہیں، مغفرت کہتے کسے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں چھاؤں میں بیٹھ کر کے بات کرنا اور ہوتا ہے، اور کھلے میدان میں دھوپ کے وقت وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ چھت کی اہمیت کیا ہوتی ہے، سایہ کسے کہتے ہیں، یہ کھلے میدان میں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ تو آج تو تم جی رہے ہو زندگی میں، سب نعمتیں ملی ہوئی ہیں، قیامت کے دن جو تپتی ہوئی دھوپ میں اور تپش میں تمہیں اندازہ ہوگا کہ بخشش کسے کہتے ہیں، معاف کرنا کسے کہتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے سے کچھ لوگوں کے نام پکارے جا رہے ہوں گے، فلاں تم آزاد ہو گئے ہو، جاؤ جنت کی طرف، تم حسرت سے انہیں دیکھ رہے ہوگے میرا نمبر کب آئے گا، یہ دن یہ وقت کب گزرے گا مجھ پر سے۔ اس دن احساس ہوگا کہ مغفرت کہتے کسے ہیں، بخشش کسے کہتے۔ اسی لیے زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کریں۔ اور استغفار بھی کیا ہے، استغفار جو ہے نا، استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ بھی کیا ہے، اس کا بھی معنی یہی، استغفر اللہ کا مطلب ہوا اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، اسی کو استغفار بھی کہتے ہیں۔ اور جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا اس پر۔ یہ بندہ ابھی بھی معافی مانگ رہا ہے، بار بار معافی مانگ رہا ہے، جتنی بار بھی گناہ ہو جائے معافی مانگنا چھوڑو مت۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں نے دیکھا کہ فرشتے رب تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بار بار تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ہوتا ہے اکثر بندے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں وہ بار بار اس لیے توبہ کرتا ہے کہ مجھے وہ رحمان سمجھتا ہے، اسے یقین ہے کہ ہر بار میرا مولا مجھے معاف کرے گا، اسی لیے تو بار بار وہ میرے پاس آتا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ دنیا میں کر کے دکھاؤ، کسی کے پاس 2 مرتبہ جا سکتے ہو، تیسری مرتبہ تمہیں خود شرمندگی ہوگی۔ تیسری مرتبہ جاؤ کسی کے دروازے پر، اسی غلطی کو دہرا کر کے بار بار، گھر کا دروازہ آپ نے توڑا، گھر والے نے معاف کیا، 1 مہینے کے بعد پھر دروازہ توڑا آپ نے، اس سے پھر گڑ گڑا کر کے کہا غلطی سے ہو گیا چلو معاف کر، تیسری بار توڑو اس کا دروازہ، پھر گھر والا معاف کرے گا۔ یہ دنیا ہے میرے عزیزو، ہم آپس میں ایک دوسرے کو 2 سے زیادہ مرتبہ نہیں معاف کریں گے، لیکن یہی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار معافی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، یہ بندے ہیں جو معاف نہیں کرتے، وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ اور یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اسے سچی توبہ عطا کروں گا، اور وہ اس توبہ پر قائم رہ جائے گا،